میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میرے عزیز بھائیو، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو بھائی دنیا میں ایسے آئے ہیں، جڑواں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال بھی اکٹھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک نصرانی عیسائی نے سوال لے کے بھیجے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیں ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کے پاس کتنا علم ہے، مسلمانوں کے علم کو جانچا جا رہا ہے۔ عیسائی نے سوال لے کے بھیجے، بہت بڑا پادری تھا عمر بن خطاب کے پاس۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس زمین پر ایک مرتبہ سورج کی شعاع پہنچی ہے، اس کے بعد کبھی نہیں پہنچی اور قیامت تک وہاں سورج کی شعاع نہیں پہنچے گی، وہ کون سی جگہ ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زندہ کشتی ہے جو اپنے زندہ مردہ کو 40 دن تک لے کر گھومتی رہی؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے دو جڑواں بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے ہیں، ان کا اکٹھے انتقال ہوا ہے لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا ہے؟ اور جب یہ سوال عمر بن خطاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سوالوں کو عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا۔ یہ عبداللہ بن عباس ہے جن کو دنیا مفسر قرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ان کے پاس سوال آئے تو انہوں نے فی البدیہی جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جواب سن کے نصرانی دھنگ رہ گیا اور مان گیا کہ واقعی علم جو ہے مسلمانوں کے پاس۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ جو پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس زمین پر جب سے دنیا بنی ہے سورج کی شعاع صرف ایک مرتبہ پڑی ہے اور اس کے بعد نہیں پڑی اور قیامت تک نہیں پڑے گی؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ دریائے کلثم ہے، وہ دریا ہے جس دریا میں یہ فرعون غرق ہوا تھا۔ موسیٰ السلام نے جب دریا پار کرنے لگے تو آسا مبارک مارا اور دریا جو ہے وہ رک گیا، تھم گیا، اور جہاں آسا مبارک پڑا تھا وہ جگہ مٹی کی طرح بن گئی، اور اس مٹی پر سورج کی کرنیں جب پڑی اور اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر دریا کراس کر گئے اور بعد میں پانی مل گیا، اب قیامت تک اس جگہ پر سورج کی کرنیں دوبارہ نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ زندہ قبر اپنے زندہ مردہ کو لے کر 40 دن تک گھومتی رہی؟ عبداللہ بن عباس کے جواب پر قربان جائیں، فرمانے لگے یا للمومنین، یہ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے 40 دن تک مچھلی، وہ قبر بھی زندہ تو جو مردہ اس کے اندر ہے وہ بھی زندہ، تو وہ قبر زندہ جو ہے اپنے زندہ مردہ کو 40 دن تک لے کر گھومتی رہی، حتیٰ کہ کعبے کا طواف بھی کروایا۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ اور تیسرا سوال جو تھا کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے تھے اور اکٹھا ان کا انتقال ہوا لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا وہ یہی پیغمبر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دی۔ جب 100 سال ان کو موت مل گئی اور ان کی زندگی رک گئی، اور ان کا جو دوسرا بھائی تھا عزیز علیہ السلام وہ زندہ رہے، ان کی زندگی 100 سال بڑھ گئی۔ لیکن جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا، 100 سال موت دینے کے بعد زندہ کیا، زندہ ہونے کے بعد 50 سال تک زندہ رہے اور دونوں بھائیوں کا اکٹھا انتقال ہوا۔ اور یہ وہ دونوں بھائی ہیں عزیر علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام، جڑواں پیدا ہوئے ہیں، اکٹھا ان کا انتقال ہوا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا ہے۔ یہ اسلامی پہیلی بھی ہے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں، اکٹھا ان کا انتقال ہوا ہے اور ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا ہے، ایک دوسرا 100 سال چھوٹا ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں عزیر علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام۔